ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک بار نتائج کچھ بھی آئیں ہم بالکل فری فیئر الیکشن کرائیں تاکہ عوام کے اندر اعتماد پیدا ہو. عوام کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے دن بھر لائن میں لگنے سے نتائج تبدیل نہیں ہوں گے، نتائج ایجنسیوں نے بنانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. یہ کہہ دینا یہ بھی ایک تاثر باقاعدہ میرا خیال ہے غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ عوام کو ڈیلیور نہیں کیا، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کیے، اس لیے الیکشن سے دلچسپی ختم ہو گئی. اور بھائی الیکشن کو تو آپ ہائی جیک کرتے رہے ہیں. ہم تصادم سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم اپنی عوام کو بھی ایسی کسی آگ میں دھکیلنا نہیں چاہتے جس میں خدا نخواستہ کسی کی جانی نقصان کا خطرہ ہو. میرا اپنا خیال یہ ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو اندرون سندھ سے پولیس لائی گئی ہے اس کے اوپر الیکشن کروانے کی بجائے فوری طور پر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. کراچی کے معاملات سنجیدگی سے لے. کراچی آتش فشاں کی مانند ہے، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں. ایسے حالات میں جب انہیں یہ نظر آئے گا کہ آپ الیکشن ان کے ہاتھ سے چھین رہے ہیں، آپ ان کی نمائندگی کا حق ان سے چھین رہے ہیں، آپ اندرون سندھ سے پولیس تعینات کر کے الیکشن کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ظاہر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور مہاجر عوام اور سندھی عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھیں گے. ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے مہاجر عوام کے جذبات کا، ان کی خواہشات کا احترام کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو. متحدہ قومی موومنٹ جب بنائی تھی اس وقت بھی میں نے اختلاف کیا تھا. میں نے کہا متحدہ قومی بنا کر ظاہر مہاراجہ بن کر شالیمار باغ میں ریسیو کیا تھا ہمارے الطاف صاحب کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھول کی پتیاں تھالی کے اندر لے کے پنجاب کی خواتین بیچاری استقبال کر رہی تھیں. کیا پنجاب سے ایک کونسلر بھی متحدہ الیکٹ کروا سکی؟ تو یہ جو ڈھکوسلے بازی ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور میرا اختلاف یہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں مہاجر اور سندھی فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا جو رویہ تھا اس میں بھی اگریشن نظر آ رہا تھا. میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں وہ لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے، میرے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ان کا رویہ تھا اس میں اگریشن تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو ہم الیکشن لڑنے بھی نہیں دیں گے. ایسے حالات میں ظاہر عوام کو ایک میسج جا رہا ہے کہ الیکشن کے اندر ہنگامے ہو سکتے ہیں. ایک طرف متحدہ پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یا الیکشن اگر ہم نہیں لڑیں گے تو ہم الیکشن کسی کو لڑنے نہیں دیں گے. اس کا مقصد ظاہر طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف ظاہر متحدہ پاکستان کے بعد متحدہ لندن نے بھی بائیکاٹ کا مستقل سوشل میڈیا پہ چلایا ہے، چاہے آپ لوگ میڈیا پہ چلائیں نہ چلائیں، اور نام لینے پر آپ کی ابھی تک شاید پابندی ہو، لیکن متحدہ لندن نے بہرحال بائیکاٹ تو کیا ہے، اور متحدہ لندن کے بائیکاٹ کی پورے شہر میں چوکنگ ہوئی ہے. ایسے حالات میں کہ متحدہ پاکستان ایک طرف یہ کہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اگر ہم نہیں لڑیں گے تو ہم کسی کو لڑنے بھی نہیں دیں گے، اور ایک طرف متحدہ لندن بائیکاٹ کرے، ایسے حالات کے اندر عوام کا سندھ کے شہری علاقوں میں نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے ساتھی آج بھی رابطے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ. اور میں اگر کوئی فیصلہ ہمیں اس کے بعد بھی کرنا پڑا جس میں پوری مہاجر قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے تو ہم رابطے میں ہیں، اور مشاورت کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد ہم اپنے جو مرکزی کمیٹی ہے ہماری، جو سندھ اربن گریجویٹ فورم کی مرکزی کمیٹی ہے، جو ہماری زونل کمیٹیاں ہیں، ہم مشاورت کرنے کے بعد ہم کوئی اور دوسرا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی ایک وقت میں پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے لگائے تھے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی سندھو دیش کے نعرے لگائے گئے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد پاکستان کھپے کے نعرے لگے. اسی طرح جماعت اسلامی اگر ڈومینیٹ کرتی ہے تو نان مہاجر ایلیمنٹس کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے، اور کیونکہ ان کے ہاں ایک پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ کراچی کے اندر وہ امیر جب بناتے ہیں تو اس کراچی کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر جو ہے وہ نعمت اللہ صاحب کو انہوں نے بنایا، مہنتی صاحب کو بنایا، معراج الہدیٰ صاحب کو بنایا. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو اسپیکنگ ہو. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو افراد جن پر جماعت اسلامی چلتی ہے وہ 98% نان مہاجر ہیں، اور ان کو تو اس بات پر بھی احساس نہیں ہوتا، میں کہوں کہ شرم نہیں آتی کہ ہر تھوڑے دن کے بعد جماعت اسلامی کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں.
ایک طرف جماعت اسلامی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومیت کی بات نہیں کرتی، وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ صرف امت کی بات کی جائے، ہمارے ہاں کوئی زبان کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن نہیں ہے. لیکن یہی جماعت اسلامی الیکشن آتا ہے تو مہاجر کے نعرے بھی لگاتی ہے، اور وہ مہاجر قومیت کو فخریہ کہتی ہے کہ ہم مہاجر ہیں. کیوں نہیں کہتے آپ مہاجر ہیں؟ تو قومیت کے فلسفے کے اوپر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے الیکشن کے وقت میں. تو میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں باقی لوگوں کی طرح منافقت کرنا نہیں چاہتا. میں کھلے عام اپنے آپ کو مہاجر پالیٹکس کا ایک رکن کہتا ہوں، اور میں سیاست کرتا ہوں تو لسانی سیاست کرتا ہوں. آپ مجھے تحریک انصاف کے بارے میں بتا دیجیے کہ تحریک انصاف، دیکھیے اگر کہیں کہ ہمارے ہاں تو سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے تو ہمارے ہاں بھی 2 4 6 آپ کو نان مہاجر مل جائیں گے. اسی طرح اگر آپ تحریک انصاف کو اٹھائیں گے تو تحریک انصاف کی میجورٹی کہاں ہے؟ ابھی ملیر کا الیکشن ہوا تھا، فارم 45 سارے اٹھوا لیجئے، جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے اگر کہیں ہمیں 15 ووٹ ملیں تو کہیں تحریک انصاف کو 25 نہیں ملے، وہاں ان کو بھی 15 ہی ملے، لیکن 50,000 ووٹ اس نے ناطق خان گوٹ سے لیے. متحدہ قومی موومنٹ جو اب 3 جماعتوں کے اتحاد کے بعد ایک متحدہ کی شکل دوبارہ سے ان کی آئی ہے، اس میں پی ایس پی، فاروق ستار صاحب اور متحدہ پاکستان تینوں مرج ہو گئے ہیں. اب میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ان تینوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تینوں تمام اختلافات کے باوجود ایک ہوئے، اور جو بھی آپس میں شیر و شکر ہوئے ہیں مل کر اس قوم کے لیے وہ کچھ کر سکیں، میری دعا ہے اور ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ان تینوں جماعتوں نے بھی اور مہاجر قومی موومنٹ نے بھی ڈیلیمیٹیشن پر اور جو اس شہر میں اس شہر کی جو مردم شماری میں گنتی نہیں ہوئی اس پر اعتراضات ہمیشہ اٹھائے. عدالتوں کے دروازے بھی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے کھٹکھٹائے ہیں، اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے انہیں مستقل یقین دہانیاں کروائیں. بلدیاتی الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد 2 مرتبہ بلدیاتی الیکشن پوسٹ پون ہوئے، اور تیسری مرتبہ بھی مستقل نیگوسیشن کا عمل ایک عرصے سے جاری رہا، اور آج مسائل حل ہو رہے ہیں اور کل مسائل حل ہو رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی سندھ کے شہری عوام خصوصاً غیر یقینی سے دوچار ہیں. ان حالات میں کہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن رد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور دوسرے کو رد کر دیا جاتا ہے، اور اس غیر یقینی کیفیت میں یہ اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور یہ اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہیں وہ آج تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے، اور 24 گھنٹے اب الیکشن کے اندر باقی رہ گئے ہیں، اور ان 24 گھنٹے بھی میرے خیال نہیں ہیں، 12 گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اب تک غیر یقینی کیفیت ہے. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تمام سیکیورٹی کے ادارے، جو میں نے اخبار میں بھی پڑھا، میڈیا کے ذریعے بھی مجھ تک یہ اطلاعات آئیں کہ انہوں نے اپنے کنسرنس شو کی، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے اور امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان حالات کے اندر الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. یہ اداروں کی ریکمنڈیشنز ہیں. اس قسم کی خبروں کے بعد غیر یقینی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، اور نہ صرف غیر یقینی کیفیت میں اضافہ ہوا بلکہ لوگوں میں خوف میں اضافہ ہوا ہے. جب آپ بار بار یہ کہیں کہ امن و امان کا خطرہ ہے، اور ان امن و امان کے خطرات کے باوجود آپ کوئی قابل ذکر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہو کہ پہلے سے ہمارے تحفظات ہیں کہ جو یہاں پر دادو اور لاڑکانہ میں لوگوں کو جی ایس سندھ کے کوٹے میں پولیس میں بھرتی کیا گیا اور انہیں آن ڈیپوٹیشن یہاں کراچی لا کے تعینات کر دیا گیا. اب 20,000 مزید پولیس اہلکار اندرون سندھ سے کراچی اور حیدرآباد بلائے جا رہے ہیں، اور یہاں 20,000 مزید لا کر 50,000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے جو اندرون سندھ سے 98%
امپورٹ کیے گئے، جو اس کراچی کے نہ مزاج سے واقف ہیں، نہ یہاں کے لوگوں سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہاں کے حالات اور واقعات سے وہ کوئی آگاہ ہیں، ایسے حالات میں ہم تعصب کے علاوہ ان سے کوئی اور توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زبان کی بنیاد پر اگر انہوں نے امتیازی سلوک روا رکھا اور کوئی حادثہ رونما ہو گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کے بغیر اگر ان اندرون سندھ سے لائے ہوئے پولیس والوں کو امن و امان کی ذمہ داری دے کر اگر آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر اندرون سندھ سے آئے ہوئے پولیس والوں نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو سندھی مہاجر کلیش کوئی روک نہیں پائے گا۔